لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر کوئی سند کے شریک بناتے ہیں، جسے رب العالمین کہتا ہے کہ میں خود نہیں جانتا ہوں، وہ پارٹنر ہیں میرے، لیکن تم کہتے ہو کہ ان کے پاس یہ پاور ہے، ان کے پاس وہ پاور ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام آخر کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے، اور آخرت کے عذاب تو بہت ہی شدید ترین ہوگا، سخت ترین ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ نماز چلی گئی، غریب تھا 5 وقتہ نماز میں آتا تھا، امیر ہو گیا، اب تو کیا ہے جمعہ کو جمعہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑا راضی ہے، جس کے لیے مجھے کیا ہے بہت مال و دولت سے نواز دے۔ نہیں، وہ عذاب ہے تیرے لیے، جو نماز سے دور کر دی وہ دولت عذاب ہے، وہ اولاد عذاب ہے، یاد رکھو۔ جس اولاد کی وجہ سے تم نے رشوت لینا شروع کر دیا وہ اولاد عذاب ہے، وہ بیوی عذاب ہے، جس بیوی کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے تم نے حرام کاری شروع کر دی وہ بیوی عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ بہت سے لوگ کیا ہے مسجد میں بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں، عوام کے سامنے بڑے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن گھر کی زندگی بدتر سے بدتر ہوتی ہے۔ بیوی کے پاس کبھی دریافت کرو تمہارے شوہر کیا ہیں تو 1 گھنٹہ بکے گی وہ یہ فلاں 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 کرتا ہے، لیکن لوگوں میں تو بڑا مشہور ہے کہ بڑا اللہ والا۔ توحید لازماً پکڑو، لازماً پکڑو، اس کے علاوہ کوئی کام سب ہیڈنگ میں آئیں گے۔ پہلی چیز توحید پر جمع ہو، توحید کے لیے مار کھاؤ، توحید کے لیے جیل جاؤ، کیونکہ انبیاء اسی توحید کے لیے جیل گئے۔ فیصلہ کرنے کا کل اختیار نہ تمہارا نہ ہمارا، شریعت میں قرآن و سنت کا ہے، یہ فیصلہ یہی فیصلہ، مسئلہ ختم۔ کدھر کیا سوالات ہی نہیں۔ ہاں، باپ مرا، بیٹا ہے تو دوہرا حصہ، بیٹی ہے تو ایکرا حصہ، کیوں؟ رب کا حکم یہی فیصلہ، حکماً عربیاً، قرآن کو عربی میں بنایا اور حکم بنا کے بنایا، تمہیں اتارا کہ دیکھو اس کے مطابق فیصلے کرو، اس کے خلاف نہ کرو۔ تو بیویاں ہو گئے تو انصاف شروع ہو جاتا، ایک تکیج تمہیں کیا ہے ایک کا دیکھ لینا، 2 بولے تو پھر آ گیا، کھڑی تمہارے اوپر نظر ہے شریعت، برابر دیکھنا دونوں کو، ان کو دیے ان کو بھی دینا، ان کو 10,000 ان کو 10,000، ان کو 8 دیے ان کو 10 دیے، وہاں سے پکڑ شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انصاف نہیں کرتا اپنے بیویوں کے درمیان، کل قیامت کے دن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے آئے گا، گوشت نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے اس کا اور اس کے بعد کی جو آیت کا پہلے ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتی ہے، انہی بغیر سزا کے چھوڑ دے گی جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے ان شریکوں کے نام بتاؤ۔ تم اللہ تبارک و تعالی کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں موجود تو ہے مگر وہ نہیں جانتا، یا جو کچھ منہ میں آئے کہہ ڈالتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ گزشتہ مجلس کے ہماری آخری آیت تھی، اور اس مجلس کی سب سے پہلی آیت لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق۔ ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کو بغیر کوئی سند کے شریک بناتے ہیں، جسے رب العالمین کہتا ہے کہ میں خود نہیں جانتا ہوں، وہ پارٹنر ہیں میرے، لیکن تم کہتے ہو کہ ان کے پاس یہ پاور ہے، ان کے پاس وہ پاور ہے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام آخر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے تو دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے، ہاں، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کے عذاب تو بہت ہی شدید ترین ہوگا، سخت ترین ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور اللہ تبارک و تعالی سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اب ایک عجیب بات ہے نا جی، اس آیت میں ذرا غور کیجئے۔ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جس کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ان شریکوں کے نام یہ لیتے ہیں جن کو خود رب نہیں جانتا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، پارٹنر ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے فلاں پیے ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے جانتا ہی نہیں ہے، میں نے کب ان کو پیے رکھا ہے، کب مجھے کیا ہے، ان کو میں نے کیا ہے میرے سیکریٹری کے طور پر میں نے منتخب کیا ہے، میں نے کب کہا ہے آپ سے کہ یہ میرے سیکریٹری ہیں، لیکن آپ آ کے کہتے ہیں کہ نا 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 جی یہ سب ہمارے کیا ہیں، شریک ہیں۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائے نہیں ہیں، فلاں عبد القادر جیلانی، کالے شاہ ولی، موسیٰ شاہ قادری، علی اجویری، یہ وہ جو بھی ان کے اپنے زعم باطل میں ہیں، ان کو یہ لوگ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پاور دیا، تو اللہ جانتا ہی نہیں۔ اچھا، اب ان کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم عذاب، لہم عذاب فی الحیات الدنیا۔ اب ذرا غور فرمائیے، جتنے مشرکین ہیں کیا وہ عذاب میں زندگی گزارتے ہیں دنیا میں؟ اب دیکھو، پیسہ، دولت، مال، آرام، عیش، یہ سب تو انہی کافروں کے لیے ہے، ہاں؟ یہاں اللہ کہتا ہے لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کے دن تو ان کو سختر عذاب ہوگا۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آرام، عیش، دولت، دنیا، جاہ، منصب، یہ سب تو انہی کے لیے ہے، مسلمانوں کو تنگیاں ہیں۔ اور اس کے برعکس ہمیں کیا ہے، حدیث بھی ملتی ہے واقعتاً مسلمانوں کو ہی تکلیفیں آئیں گی۔
جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، تو یہاں عیش و آرام ملے گا انہیں۔ لیکن یہ رب یہاں کیا فرما رہا ہے کہ فی الحیات الدنیا لہم عذاب فی الحیات الدنیا، تو عذاب دو طرح کے ہیں میرے بھائی، جس کو ہم کبھی عذاب نہیں سمجھے ہیں نا، اصل میں وہ بھی عذاب، ایمان کے بغیر عیش و عشرت بھی عذاب ہے، سمجھو بات کو، ایمان کے بغیر دولت بھی عذاب ہے، ایمان کے بغیر تجارت میں ہو، بلڈنگوں میں بڑھوتری، بینک بیلنس، یہ بھی عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو گالی، جو مذاق کرتے ہیں، وہ بھی عذاب ہے، جس کو عذاب ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اور مسلمانوں نے بھی بہت سے نہیں سمجھے۔ نماز چلی گئی، غریب تھا 5 وقتہ نماز میں آتا تھا، امیر ہو گیا، اب تو کیا ہے جمعہ کو جمعہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑا راضی ہے، جس کے لیے مجھے کیا ہے بہت مال و دولت سے نواز دے۔ نہیں، وہ عذاب ہے تیرے لیے، جو نماز سے دور کر دی وہ دولت عذاب ہے، جو رب کی مسجد سے دور کر دے وہ دولت عذاب ہے۔ ہاں، نوجوان تھا، بہت ہی اللہ والا تھا، نوجوان تھا، بہت ہی اللہ تبارک و تعالی کے دین میں وقت لگاتا تھا، پڑھتا تھا، نمازوں کو آتا تھا، شادی ہو گئے، بچے ہو گئے، کثرت عیال، بزنس، ٹینشن، اس حیثیت سے بھول گیا دین کو۔ وہ اولاد عذاب ہے، یاد رکھو، جس اولاد کی وجہ سے تم نے رشوت لینا شروع کر دیا وہ اولاد عذاب ہے، وہ بیوی عذاب ہے، جس بیوی کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے تم نے حرام کاری شروع کر دی وہ بیوی عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن میں انما اموالکم و اولادکم فطرہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ہاں، دوسری جگہ فرمایا کہ خود نبی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے کہ رب ہب لی من الصالحین وجعلنی ذریۃ طیبہ۔ زکریا پکار رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ ابراہیم پکار رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ ایک طرف فتنہ ہے، ایک طرف انبیاء دعا مانگ رہے ہیں کہ بھائی یہ فہم دو، ایک طرف انبیاء دعا مانگ رہے ہیں، فتنے کے لیے دعا مانگتے ہیں انبیاء؟ نا نا نا، جس اولاد سے تمہیں اللہ کا ڈر پیدا ہو، ان کی پرورش کرتے ہوئے تمہیں دینداری نظر آئے اور تم دیندار بنو، اللہ کے پاس ان کی دینداری مانگو اور ان کے لیے شب و روز محنتیں کرو تو اللہ سے جوڑنے اور اللہ کے دین کو پڑھاؤ، تو وہ اولاد دراصل تمہارے لیے رحمت ہے۔ لیکن جس اولاد کی وجہ سے تم حرام کاری شروع کیے، جس اولاد کی وجہ سے تم نے کیا ہے رشوتیں لینا شروع کر دی، جس اولاد کی وجہ سے تم دین سے دور ہو گئے، وہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ یاد رکھو، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ایمان کے بغیر ملتی ہیں نا وہ سب عذاب ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، یہ ان کی زندگی عذاب بن گئی ہے، لیکن یہ عذاب ان کو نظر نہیں آتا۔ یہی حال ہمارا بھی ہو چکا ہے، ہم عذاب میں گرفتار ہیں۔ قرآن پڑھنے کی تمنا نہیں ہے، سیکھنے کی تمنا نہیں ہے، کبھی پڑھا نہیں ہے، 40 عمر ہو گئی، کسی کی 35 ہو گئی، کسی کی 25 ہو گئی، کسی کی 50 ہو گئی، لیکن ابھی تک دینداری کا کوئی رمق دمق نہیں ہے، ابھی دنیا دنیا دنیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد کوئی مرتا ہے تو خود اللہ بھی کوئی اس کی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے 60 سال کی عمر دی ہے۔ اس وقت اگر وہ بولے گا اللہ میں مصروف تھا، میں کیا کروں، مجھے وقت ہی نہیں ملا، تو اللہ بولے گا بدبخت، میں نے 60 سال نہیں دیے تجھے۔ 60 سال کی عمر پا کے مر گئے تو پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے رب العالمین کے پاس۔ آج کتنے بوڑھے کتنے ہیں جو ریٹائرڈ ہو کے بھی نہ ٹی وی چھوڑتے نہ پیپر چھوڑتے، چائے پیتے، ٹی وی دیکھتے، پیپر پڑھتے، سگریٹ پیتے، ہاں قبر میں پاؤں لٹکا لے گوہیں، کبھی سمجھ نہیں آتی۔ بھائی اب تو جانا ہے، کم از کم
کم از کم تو تیاری کر لو نا جی، کم از کم تو جو بزنس میں سیٹلڈ ہیں، جن کی کیا ہے ماہانہ تنخواہ مقرر ہے اور تنخواہیں اچھی ہیں، 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کما رہے ہیں، کہیں باہر ہیں، اللہ تعالیٰ آ کر اولاد صحیح دیا ہے اور اچھے طریقے سے کھانا پینا تمہارا ہو، اب تو راغب ہو جاؤ نا جی، اب تو پلٹ آؤ رب کے پاس، پھر بھی کماؤ جماؤ میں لگے رہو تو یہ عذاب سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اللہ نے پھٹکار، اللہ نے لعنت کر دی ہے کہ میرے پاس تو کبھی نہ آئے، یہی بہتر ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، حیات زندگی کے اندر، دنیا کے اندر عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشق، اصل عذاب تو کیا ہوگا؟ آخرت میں شروع ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَاقٍ، ان کے لیے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ واق سے ہی کیا وقی نکلا ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، بچا دے عذاب النار، جہنم کی آگ سے، اسی سے ہے واق، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، انہوں بچا لیں گے، انہوں بچا لیں گے، ان کا دامن تھام لیں گے، ان کا دامن تھام لیں گے۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے، کسی کا دامن نہیں کام آئے گا، پورے ننگے دھڑنگے اٹھیں گے، دامن پکڑیں گے، کس کا دامن پکڑیں گے؟ وہاں عمل اور ایمان دیکھا جائے گا تمہارا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں رہے ڈرے، پھونک پھونک کے زندگی رکھی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن رب میرا پوچھنے والا ہے۔ بہت سے لوگ کیا ہے مسجد میں بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں، عوام کے سامنے بڑے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن گھر کی زندگی بدتر سے بدتر ہوتی ہے۔ بیوی کے پاس کبھی دریافت کرو تمہارے شوہر کیا ہیں تو 1 گھنٹہ بکے گی وہ یہ فلاں 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 کرتا ہے، لیکن لوگوں میں تو بڑا مشہور ہے کہ بڑا اللہ والا ہے۔ یا دوستوں کی زندگی میں دیکھو، یہ جو چاپلوسی یا آ کر ڈغلاپن ہوتا ہے نا جی، ان کے لیے نہیں ہے، مخلص ایمان والوں کے لیے قیامت میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اب دیکھو مثل الجنت التی وعد المتقون، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے، کیسی جنت ہے وہ؟ فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے نہریں نیچے سے بہ رہی ہے، تجری من تحتها الانہار۔ ہاں ایسا کوئی دیکھا ہے آپ نے باغ یا ایسا کوئی محل دیکھا ہے جہاں نہر جو ہے نا اوپر سے نہیں، نیچے سے، گھر اوپر؟ ہاں گویا کہ کیا ہے، گلاس سسٹم ہے گویا کہ اوپر سے، ایسا محل نیچے سے جو ہے پانی اس کی نہریں بہ رہی ہے۔ ہاں ہمارے زمانے میں بہت مشہور تھا، بڑی مسجد میں ایک سوئمنگ پول ہے بھائی، ان کا سوئمنگ پول کہاں ہے معلوم کیا؟ 3rd فلور پہ ہے بولتے تھے۔ 3rd فلور، بہت بڑا آدمی بھائی، سوئمنگ پول 3rd فلور پر رکھے ہیں۔ سوئمنگ پول عموماً نیچے ہوتا، اتنا اوپر پانی چڑھانا پھر اس کو اتارنا، بہت بڑے آدمی انہوں، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، لیکن میرے بچپن میں تو مشہور تھا وہ۔ تو اس کے لیے ہماری آنکھیں کھل جاتی تھی۔ رب کہتا ہے تمہاری جنت جو ہوگی نا جی، وہ جنت کی تعمیر ہی یونیک ایسی ہوگی کہ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ گویا کہ نیچے سے ایسا معلوم ہوگا پانی ہے، لیکن آپ اس کے اوپر سے چل پھر رہے ہوں گے، بیڈ روم ہوگا۔ اب دراصل کیا ہے، دنیا اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ آپ کیا کریں، پانی نیچے رہے اور آپ اوپر رہیں۔ ایسے بڑے بڑے کیا ہیں بلڈنگیں تیار کرنے کے لیے کانٹریکٹ ہو چکے ہیں اور دریا میں تیار کیے جا رہے ہیں، جہاں رہنے کی زندگی کے بارے میں ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کروڑوں ڈالر ہے ایک دن کا وہاں پر معاوضہ۔ ہاں بڑے بڑے ملٹی ملینئر کے علاوہ کوئی اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے سنا ہے برج خلیفہ میں بھی ایسا کچھ ہے، یا آ کر دبئی بنا رہا ہے بحرکیف، جہاں ایک عام آدمی کی سوچ بھی وہاں پہنچ نہیں سکتی ایک لمحے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، ایک دن کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے دیتا ہوں، لیکن یہاں متقی بن کے گزار، یہاں اللہ سے ڈر، یہاں خوف خدا، یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھو، یہاں حلال کو حلال جانو، حرام سے بچو، خواہ دیکھنے والا کوئی نہ ہو،
میرا رب دیکھنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی، اکلھا دائم وظلھا، اور اس کے پھل ایسے ہیں اور اس کا سایہ ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا، پھل بھی دیتا رہے گا، سایہ بھی رہے گا۔ گویا کہ مطلب کیا ہے؟ لافانی جگہ ہے جہاں پر فنا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عموماً لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ احادیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 33 سال تھی جب وہ اس دنیا سے انہیں رفع سما اٹھایا گیا تھا، تو 33 سال کی عمر ہی میں داخل ہوں گے جنت میں، وہی عمر ہوگی سب جنتیوں کی، ہاں وہ کسی بھی عمر میں مرے ہوں۔ اللہ انہیں بالکل نوجوانی کی عمر دے گا، اور نوجوانی میں بھی اگر خاص طور پر حلم و بردباری کے بعد جب جوانی آتی ہے نا جی، وہ دراصل عموماً عمر یہی ہے 33 سال، 33 سے 35 اصل جوان ہے، ہاں 18 سے 25 دیوانہ جوان ہے۔ ہاں سب سے بڑے غلطیاں اس میں کرتا ہوں، وہ نوجوانی ہے، جوانی دیوانی بولتے نا، وہ جوانی دیوانی جوانی ہو، اصل بردباری کے ساتھ 30 کے بعد کراس ہوتا ہے وہ، پھر اس کے اندر حلم بردباری اور جوانی ہوتی ہے۔ یہی عمر جنتیوں کی ہے، جنت میں داخل ہوں گے 30 کروڑ سال ہو جائیں تو بھی ان کی عمر 33 سال ہی ہو، عمر وہاں جائے گی نہیں۔ اس لیے فرمایا اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل بھی اور اس کا سایہ بھی دائمی ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے ہیں، وعقبی الکافرین النار، اور جو کافر ہیں ان کا انجام دوزخ ہے۔ دو مرتبہ لایا ہے ایک ہی آیت کے اندر۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جس کی مثال میں بیان کر رہا ہوں جو متقی ہیں۔ پھر آخری میں فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ عقبہ یہ آخرت ان کو ہے جو ڈرتے ہیں، وعقبی الکافرین النار، لیکن جن کا عقبہ کافروں کے لیے جو ہوگا، آخرت میں جو ہوگا کافروں کے لیے، وہ تو ہے آگ ہی آگ، بچھونا بھی آگ، رہنا بھی آگ، اور نیچے اوپر ہر جگہ آگ ہی آگ ہوگی، ان کا پورا قیام ہی آگ کے اوپر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی اور اس کتاب سے جو اللہ کے رسول آپ پہ ہم نے اتارے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو جو ہم نے کتاب دی، مراد کون ہے؟ ہمارے سے پہلے کن کو کتاب دی گئی؟ ہاں بھائی، صرف عیسائی؟ ہاں، اصل کتاب تو عیسائیوں کو نہیں، یہودیوں کو دی گئی۔ یہ اس کے بعد کتاب شرعاً نہیں اتری، بلکہ کیا ہے، انجیل وہ ہے، اس کا تتمہ کہہ لیجئے، اس کا اینڈنگ کہہ لیجئے، ورنہ تو اصل تو احکامات تورات میں اترے۔ بہرکیف تورات بھی اہل کتاب والے ہیں، انجیل والے بھی اہل کتاب ہیں۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں ابھی بھی جو اس کتاب کے نازل ہونے سے، کون سی کتاب؟ قرآن کے نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، لیکن ایک گروہ ان میں وہ بھی ہے جو خوش ہونا تو بہت دور کی بات ہے، مانتا بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سو کا انکار کر دیتا ہے کتاب میں سے۔ ہاں اچھا، یہ کون ہے ذرا ذہن میں رکھیے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے یہی کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے کیا ہے، جانا ہے۔ ما جاؤ ملوا، ما جاؤ مل جاؤ ماوا، وہی ہے، وہیں پہنچنا ہے مجھے۔ اچھا، اب دو باتیں یہاں پر اس آیت کو سمجھ لیجئے، کیونکہ مجھے طے کر کے آنا ہے کہ کسی بھی طرح آج رات کو میں ختم کر دوں گا، کیونکہ 3 ہفتوں سے چل رہا ہے، اس واسطے میں تھوڑی جلدی میں جا رہا ہوں تاکہ کیا ہے، یہ وقت مقررہ کے اندر جو آیات باقی ہیں اس کو میں پورا کر دوں، تو میں نکات بیان کر کے آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، ہم نے جو کتاب اللہ کے رسول آپ کو دی ہے اس کے نازل ہونے سے اس سے پہلے جن کی کتابیں دی گئی ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں،
کون؟ یہ واقعتاً اس مذہب کے صحیح طور پر ماننے والے تھے اور ان میں پیشن گوئیاں موجود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنے والے ہیں، بہت سے انتظار میں بھی تھے، آ گئی مان لیے۔ عیسائیوں میں بھی بہت سے اسلام قبول کیے، یہودیوں میں بہت کم ہوئے لیکن ہوئے، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام کا واقعہ ہے کہ وہ تو کیا تھے، یہودیوں میں بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے لیکن جب دیکھا قرآن خوش ہوئے اور ایمان لائے، کہا کہ یہ دراصل ہماری کتاب کی تائید کرتا ہے اور آپ کی نشانیاں اللہ کے رسول ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں، تو وہ لوگ خوش ہوئے۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ جو اصل کیا نہیں تھا، ان کے مذہب میں بھی مخلص نہیں تھا، دکھاوا تھا، منافق بن کے جی رہا تھا، دنیا کی زندگی کے لیے جی رہا تھا، ہاں جیلی فتوے دے رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ بک رہا تھا کہ کوئی نشانی ہمارے کتابوں میں نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے اندر بھی ہے۔ صحیح طور پر کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کتنے مسلمان ہیں، دھوکے باز اور منافق کتنے ہیں؟ ہاں ان کو تفسیر قرآن سے کیا ہوگا؟ خوشی نہیں ہوگی۔ مخلصین جو ہوں گے نا ان کو تفسیر قرآن سے بڑی خوشی ہوگی، چلو بھائی کچھ نہیں ہوتا تھا، کم از کم یہاں تفسیر قرآن تو ہے، جائیں گے بیٹھیں گے۔ جو پریکٹیکل نہیں ہے نا انہیں بولے گا کائی کچھ جاتے ہیں، ارے وہاں گئے تو گمراہ ہو جاتے، جی تمہیں میں بلال جاتا ہوں، تم نہ حالی لال پیلی رنگ کی محفلہ میں جائیں گے، وہاں جائیں گے، وہ بہت اچھا ہے، اسے وہاں سے چپنا شروع ہو جائے گا۔ تو وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، تو اس میں اور بھی گروہ ہیں جو دراصل کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں بعض حصے کو ہی۔ ہاں ہمارا بھی یہی حال ہے اصل میں، ذرا غور کر کے دیکھیں ہمارا حال کیسا ہے۔ کتاب و سنت نام کو ہے، ہم نہ پسند کیا آتا، ہمارے جی کو کیا پسند آتا، وہ جو ہمارے جی کو پسند نہیں آتا نا وہ ہم چاہتے کہ اسلام ہی میں نہ رہے بلکہ انکار ہی کر دیتے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی ختم کر دو۔ ہاں جو پسندیدہ ہے اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں نام رکھنا، 7ویں دن عقیقہ کرنا، کھانا بہت اچھی چیز ہے، کون بھی حقیقے کا انکار کرنے والا ملا تم نا؟ ہاں ہمارے لوگ ہمیں یہی حقیقہ نہیں جی، نو الگ گروہ نے حقیقہ بناتا، میں حقیقہ نہیں کرتا بھائی، میں بولا کون بھی کھانے کی چیز سب من توحید بولو، یہی تمہیں وہابی جی، تمہیں انگریز کی پیداوار کی، تمہیں وہ زمانے میں آئے تو بولتا نہیں وہ۔ اختلافات کہاں ہیں؟ اصل عمل پہ ہے۔ ہاں میٹھے چیزاں، ہاں میٹھا کھانا سنت، بھائی کھاؤ، بھائی کھاؤ، کھیر پورے کی دعوت چلیں گی، میلاد میں اب چلیں گا، دیکھو نا اب کیا نہیں چلیں گا میلاد۔ ارے تجھے میلاد سے واقعتاً اتنی خوشی ہے تو کبھی سیرت بھی پڑھا اور عمل بھی کرنا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کو بڑی خوشی ہے، لیکن خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوشی کا مطلب محبت اور اتباع ہوتی ہے۔ ایک باپ سے کیا ہے، بیٹا بہت خوش اور کہہ رہا ہے کہ بہت آپ سے خوش ہوں، بہت تابع دار ہوں، اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا ذرا پانی لا۔ ابا وہ کون سا پانی، وہ فلٹر کا لاؤں کہ نہیں وہ فریج کا؟ نہ کو بیٹا فلٹر کر لا، وہ فلٹر میں گرم ہے نا، گرم لاؤں کہ ٹھنڈا لاؤں؟ نہیں بیٹا کیا بھی نہیں، نارمل جو ملتا وہ لے گا۔ وہ آپ کو چینی گلاس میں لاؤں کہ پلاسٹک گلاس میں لاؤں؟ نہیں بیٹا پلاسٹک گلاس میں لے گا جا، کیا بھی نہیں۔ وہ کون سی، وہ کچن میں رکھو نا وہاں کی گلاس اٹھاؤں کہ نہیں، آپ کو ہال میں رکھو نا وہاں کی اٹھاؤں کہ؟ میرے کہ لانا نہیں ہے اسے زندگی میں، کبھی عمل تو کرنا نہیں ہے۔ اب پھر بیٹھ کے کہہ رہا ہے بڑی محبت ہے باپ سے، بڑی محبت ہے، تو محبت ہے، باپ مانے گا؟ یہی حالت ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہیں۔ مانتا تو کچھ نہیں ہے، اگر تجھے اتنی خوشی ہے تو عمل تو کر، کم از کم میلاد کے دن تو کم از کم 5 نمازیں پڑھ کے دکھا دے فجر کے ساتھ۔ نماز کے ٹیمپو عروس لے لو نکلتا ہے۔ وہ اللہ کا فضل، ہمارے بچپن میں بھی یہ دریا کو جاتے تھے لمبے لمبے لا رہے ہیں، وہ کون سی گورنمنٹ تھی کہ مجھے تو یاد نہیں ہے، انہیں بین کری، اس کے بعد سے کیا ہے یہ دریا کا جلوس ہوگا۔ ایک زمانہ ہوا کیا ہے کہ سب چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یاد ہے ہی نہیں ہے، معلوم نہیں، برکب جو بڑے ہیں ان کو معلوم رہنا، یہاں نہیں ہے اتنا، لیکن دوسرے اسٹیٹس میں دیکھو کیا ہنگامے ہیں، کیا حالات ہیں۔ بالکل یہ جو ونائکا کا جو ان کا بیٹھتا ہے نا، وہی کنڈیشن پہ یہ آ گئے، وہی ٹارچر کرنا، جانے والوں کو روکنا، میلاد کے جلسوں کے لیے پیسے ان سے لے لینا،
لوگ ڈرے سہمے اور اسی طرح لگا دینا رات رات دن بھر کیا ہے آواز سے بلند قوالیاں وغیرہ، پورا ایریا پریشان، حالات یہی حالت۔ اب ان کا دیکھا دیکھیں انہوں بولتے اچھا تمہیں بٹھا دیں گے، ہمیں بٹھا دیں گے، کون کرو بلا بھائی؟ اس نے کہا تم اس کو اللہ کے رسول سننا تک پسند نہیں کرتے، جن میوزک آلات کو وہ رکھ کے انہیں نعت بولتا ہے انہیں۔ یاد رکھو یہ چیز نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، ہم بھی بہت سی چیزوں کا انکار کر بیٹھے اسلام میں، ہم کو صرف وہ پسند ہوتا ہے جو ہمارے جی کو پسند ہوتا ہے، بقیہ طور پر جو اسلام ہے اس کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہی نہیں ہے اسلام کو۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو اصل جڑ جو اسلام کی اس پہ میں قائم ہوں، اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیں قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، یہ اسلام اصل صاف کہہ دو، اللہ نے مجھے حکم یہی دیا ہے کہ اللہ ایک کی عبادت ہو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، توحید لازماً پکڑو، لازماً پکڑو، اس کے علاوہ کوئی کام سب ہیڈنگ میں آئیں گے۔ پہلی چیز توحید پر جمع ہو، توحید کے لیے مار کھاؤ، توحید کے لیے جیل جاؤ، کیونکہ انبیاء اسی توحید کے لیے جیل گئے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، دو ساتھی آئے خواب کا ایک تعبیر پوچھنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خواب کی تعبیر سے پہلے کیا میں تمہیں کچھ باتیں نہ بتاؤں؟ پھر وہاں سے توحید، کہاں پر ہیں؟ جیل میں ہیں، معصومانہ داخل ہوئے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے ورغلائی ہے، زنا کی تہمت لگائی ہے، ایسے پاک باز نبی کو کیا ہے الزام لگا کر 8 سال 9 سال کی جیل ڈال دیے گئے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملا حضرت یوسف کہتے ہیں کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں ذرا سوچو تو صحیح، متفرق رب، بہت سے شریک بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد القہار ہے، بڑا زبردست ہے، وہ بڑا؟ ذرا سوچ کو دیکھو، توحید پہلے پیش کی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، جماعتیں بہت کام کر رہی ہیں اور اس پر تکالیف بھی آ رہی ہیں، لیکن افسوس میرے من کی بات آج میں کہہ رہا ہوں، آپ غلط نہ سمجھیے کہ آج ایک جماعت کے اوپر بہت رسا تنگ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کون سی جماعت ہے؟ کیرلا میں پکڑا گیا ہے، حالانکہ بے گناہ ہیں، یہ بھی مجھے معلوم ہے، جہاں تک ہم کو معلوم ہے اچھے لوگ ہیں، سوسائٹی کے لیے کام کر رہے تھے، لاکھ اختلافات میرے اور ان کے صحیح، لیکن جو کام انہوں نے کیا کوئی غلط نہیں، دہشت گردی کا الزام سراسر الزام ہے اس حکومت کا، لیکن یاد رکھو افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جس کام کی وجہ سے یہ جیل میں گئے نا، اصل اس کی وجہ سے جیل نہیں جانا چاہیے تھا، کام تو توحید کا ہونا چاہیے تھا، جس پر جیل ہم کو قبول ہے، ہاں جیل نہیں، موت بھی قبول ہے، شہادت والی موت ہم کو وہ بھی قبول، لیکن کام توحید کا ہو، کام سوسائٹی کو بہتر بنانا نہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا نہیں، کیونکہ ان سب دعوتوں کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، نبی جو صرف آیا تو صرف اور صرف توحید کے لیے آیا، اسی کے لیے مار کھایا، اسی کے لیے کیا ہے عذابات سہے، اسی کے لیے جیل گئے۔ آج کوئی جماعت اس کو لے کے نہیں اٹھی ہے، اگر اس پر سزا ہوگی ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں، اگر اس پر موت بھی ہو جائے تو ہم خوشی سے قبول کر رہے ہیں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ کیا بہترین شعر ہے جو شاعر نے کہا ہے
کہ شہادت کا رتبہ ملتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا کیا ہے، سرپرائز ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ رتبہ بلند ملا جو ہم کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، کہ ہر ایک جو ملزم بن کے آتا ہے اس کے لیے کہاں جیل ہوتی ہے، اگر ہم کو جیل بھیج دیا جائے تو یہ ہمارے لیے بلند رتبہ ہے۔ کئی انبیاء جیل گئے ہیں تو سنت یوسفی پوری ہو رہی ہے اس میں تو، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس اصل دعوت پر کام ہونا چاہیے اس پر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے، اسی لیے انبیاء اس کی دعوت اور اسوے کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اسی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا اور حکم بنا کے اتارا۔ حکمًا عربیًا اس کی صفت ہے۔ ہاں، کیا حکمًا عربیہ؟ حکم کیا ہے جی؟ حکم یہ کرنے کا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں معاملہ وہ نہیں ہے۔ حکم کا مطلب ہے اس کو حکم بنایا، فیصلہ کرنے کا کل اختیار نہ تمہارا نہ ہمارا، شریعت میں قرآن و سنت کا ہے، یہ فیصلہ یہی فیصلہ، مسئلہ ختم۔ کدھر کیا سوالات ہی نہیں۔ ہاں، باپ مرا، بیٹا ہے تو دوہرا حصہ، بیٹی ہے تو ایکرا حصہ، کیوں؟ رب کا حکم یہی فیصلہ۔ حکمًا عربیًا، قرآن کو عربی میں بنایا اور حکم بنا کے بنایا، تمہیں اتارا کہ دیکھو اس کے مطابق فیصلے کرو، اس کے خلاف نہ کرو، قرآن کا فیصلہ مانو، بس مسئلہ ختم۔ قرآن کا مطلب قرآن نہیں ہے، قرآن حدیث دونوں مل کے ہی ہے یہاں پر مراد۔ حکمًا عربیہ، اچھا اگر ایسا نہیں کرو گے تو دیکھیے ڈانٹ کا انداز ذرا دیکھیے کتنا سخت ترین ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے اللہ کے رسول اگر آپ اتباع کریں گے اس علم کے آ جانے کے بعد، یعنی حکمًا عربیہ اس قرآن کے آ جانے کے بعد، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی ولی ہوگا، نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ کس کو خطاب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، دیکھو ہم کو نہیں ہے خطاب۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تصور کر سکتے ہیں نبی اپنے خواہشات کی پیروی کرے گا؟ نبی قرآن کے خلاف کوئی عمل کرے گا؟ لیکن سختی اس واسطے بتا دی گئی کہ دیکھو نبی کو نہیں بخشا جائے گا، تمہیں بخشیں گے، ہم نہیں بخشیں گے۔ تو تمہاری زندگی کے تمام احوال میں تم کتاب و سنت ہی کو حکم بنانا، فیصلہ والا بنانا، اسی کو حاکم بنانا، وہ جو فیصلہ دے وہی فیصلہ ہے، مسئلہ ختم۔ جب تک یہ ایمان تمہارے اندر نہیں آئے گا تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تو اسی لیے فرمایا اگر اس کے برعکس جہاں تمہاری خواہش نفس بولتی ہے اس وقت تم کہو کہ نہیں بھائی ہم نہیں عمل کر سکتے، تو یاد رکھو اگر یہ عمل نبی کا بھی ہوگا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعدما جاءك من العلم، اس قرآن کے اس علم کے آ جانے کے بعد، ما لك من اللہ من ولی ولا واق، پھر تو تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی بچانے والا ہے۔ پھر وہی واق بھی آیا، دیکھیے ابھی جو ہم نے پڑھا، بچانے والا، وقینا سے ہی واق بھی نکلا ہے۔ اللہ کے لیے سمجھو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کو خطاب صرف ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، ورنہ تو رسول کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کریں، لیکن ہمارے لیے تنبیہن کیا گیا کہ نبی کے لیے چھٹکارا نہیں تو تمہارے لیے بھی نہیں۔ شادی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، کوئی چاہے نہ چاہے، کسی کی ناک کٹے نہ کٹے، کوئی آپ سے دوستی رکھے گا توڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں نبی کی سنت اور قرآن کو حکم بنانا ہے۔ شادیوں کو بربادیوں کے اعتبار سے نہ کرو، بالکل آسان طریقے سے کرو، شادی خانے بند کرو، ان پیسوں میں کالج اسکول بناؤ، ان کی خواہش ان کی خواہش، ایک بار پہنتا رہو ڈریس 25,000 30,000، نوشا دلہا کیجیے، ارے کیا بھائی ایک بار بنتا سو بھائی، کون جی بولے 2 بار بن، 3 بار بن، 4 بار بن،
ہے نا، یہ ہندو رواج ہے نا جی، ایک بار کون بولے ایک بار؟ 4 شادیاں ہی تجھے، پھر کسی کو طلاق دیا ہے، کوئی مر گئی تو پھر 5ویں بھی ہے، پھر 6ٹھی بھی ہے، کون بولے تجھے ایک بار بول کو کھاتا، ایک بار بول کو پہنتا، ایک بار بول کو پیسہ خرچہ کرتا، ایک بار کون بولے بات تجھے ایک بار؟ خواہش نے تو کر، کوئی مسئلہ نہیں۔ 25-30 ہزار کا جوڑا پہنے تو چنو قائد صاحب آ کر اور نکاح پڑھائیں گے کیا؟ نہیں تیرے منہ سے قبول ہے تبھی نکلیں گا، نہیں تو اب 10,000 کا بھائی ان کو منہ سے قبول ہے نکلیں گا نہیں، معاف کرنا جا قبول بھیج دیں گے کیا؟ کتنا پیسہ ہے جو ہم بیجا خرچہ کرتے ہیں ان چیزوں کے، جو قرآن میں ثابت ہی نہیں، حدیث میں ثابت ہی نہیں۔ خواہش نفس، خالی نانی کی خواہش یاد آتی، دادی کی خواہش، یعنی کبھی نہیں ایک چالا کو نہیں دیتا بیوقوف، نانی کو بھی دادی کو، وہ شادی کے ٹائم پہ فقط بولتا برابر نانی کی خواہش تھی، میں نہیں تو نہیں لیتا، لیکن نانی بولتی کارش لینا، بول کو کیا بولنا اس کے جب بول کو ہے میں کار دیے تو نکاح ہوگا۔ یہ نانی خواہش کبھی پانی پلایا نہیں ان کو، پاپ بیچارے انہوں کیا ہے جانے جاتے خبریں پاؤں لٹکا لے، اب ان کو کائی کو خواہش، پورے خواہشاں پورے ہو کر بڈھے ہوئے ہیں بیچ انہوں، ان کو کئی خواہشاں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں دیکھو ذرا، اپنی منمانی کتنی کرتے ہیں دن میں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول اگر آپ بھی کریں گے نا پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تحقیق ہم نے جتنے رسولوں کو اس سے پہلے بھیجا ان سب کو ہم نے بنایا اولاد والا اور بیوی والا۔ یہ بتا دیا صاف طور پر، کیونکہ اس پہ اعتراض ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مشرکین مکہ، آپ کیا ہے نبی بولتے ہیں، آپ کیا ہے نبی بولتے ہیں لیکن آپ شادی کر رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کے سب شادی شدہ بھی تھے، بچے بھی تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ۔ شادی شدہ ہونا اور بچے ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر نبی بچوں والا تھا، یہ عموم کے اعتبار سے ہے، حالانکہ حضرت یحییٰ اس سے الگ ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی اور اولاد بھی نہیں ہو، اور زہد و ورع میں اتنے پکے تھے کہ ان کی اپنی زندگی میں انہوں نے شادی نہیں۔ اسی لیے بعض روایتیں آئی ہیں کہ زہاد و عباد بندوں کے سردار بن کے جو نکلیں گے جنت میں، جنت کی طرف قیامت کے دن، وہ حضرت یحییٰ، کیونکہ انہوں نے اپنے دامن کو ایسا بچایا کہ عورت کا کوئی شبیہ، کوئی سایہ تک نہ پڑا۔ اس طرح کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا ایک کا دکا، یہ عموم کی حیثیت سے ہر نبی کیا ہے شادی کی ہے، اور اسی طرح ان کے اولاد بھی رہے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ یہاں پر بھی لوگ دینداری کو شادی کے ساتھ نہ جوڑیں، مثلا یوں نہ سمجھیں کہ شادی 1 کیا 2 کیا، کیا حوث کا ہے دیکھو جی، خالی شادہ کر لوگو پھرتا ہی نہیں، جاگو نمازی کہتے، نمازی رہنا شادہ کرنا کیا بھی غلط بات نہیں، کرے جاؤ نہیں، 1 کرے جا 2 کرے جا 3 کرے جا، حرام کاری نہیں کرنا، حرام کاری نہیں کر کے انہیں رہا تو انہیں تقوی والا چنو، تقوی سے اس سے کیا بھی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں انصاف کرنا، 2 بیویاں ہو گئے تو انصاف شروع ہو جاتا، 1 تک تمہیں کیا ہے 1 کا دیکھ لینا، 2 بولے تو پھر آ گیا، کڑی تمہارے اوپر نظر ہے شریعت، برابر دیکھنا دونوں کو، ان کو دیے ان کو بھی دینا، ان کو 10,000 ان کو 10,000، ان کو 8 دیے ان کو 10 دیے، وہاں سے پکڑ شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انصاف نہیں کرتا اپنے بیویوں کے درمیان، کل قیامت کے دن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے آئے گا، گوشت نہیں ہوگا اس کے اوپر، دیکھتے ہی پہچان لیں گے لوگ، ہاں انہیں 2 بیویاں رکھ لے کو دیتا نہیں تھا، 1 کی طرف جھکا تھا، انہیں پورے حشر کے میدان میں پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گا، یہ ہے بدبخت۔ تو فرمایا کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اپنی طرف سے کوئی نشانی لے آئے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن شامل حال ہو۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک کے لیے، ہر دور کے لیے، بلکہ ایک کتاب مقرر ہے، ایک نوشتہ تقدیر مقرر ہے، وہاں تک کی بات بنے گی۔ یعنی بتا دیا گیا کہ پہلی بات تمہاری یہ جو کہی جاتی ہے کہ تم اللہ کے رسول نے شادی کی، بچے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں، تو کہا کہ اتنے انبیاء ہیں ان کی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کے بچے ہوئے ہیں۔ دوسری بات وہ کرتے تھے کہ کوئی معجزہ بتاؤ، معجزہ بتاؤ،
تو اللہ نے کہا کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے اور آپ کو بھی اللہ نے ڈائریکٹ اختیار نہیں دیا کوئی معجزہ لانے کا جب تک کہ اللہ اذن نہ دے۔ تمہارے اپنے بس کی بات نہیں کہ تم کوئی معجزہ بناؤ۔ کسے بھائی کہہ رہا ہے یہ؟ کسے کہہ رہا ہے؟ ذرا آواز سے بولو بھائی، دیتے ہیں چار دو دیتے ہیں، بولتا ہوں لیکن بولو تو صحیح، کسے بول رہا ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بھی نہیں لا سکتے، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے چاہے تو بھی نہیں لا سکتے، جب تک کہ میرا اذن نہ ہو تم کوئی معجزہ نہیں لا سکتے۔ عبد القادر جیلانی خالی بیٹھے بیٹھے کرامت ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول نہیں لا سکتے۔ مجلس میں بیٹھ کو بول لے کو ہی گتے باپ بیچارہ ایک پرندہ اڑ کو گیا، غصے سے دے گتے کٹ کو ہنچ مرگا گتے، کٹ کو ہنچ پیسا پیسا ادھر ادھر، کیا قہر کی نظر نہیں، ان کے بھی قاتلانہ نظر بولتے نا وہی صاحب۔ باپ بیچارہ پرندہ، اسے کیا معلوم عبد القادر جیلانی بول لے کو ہی بول کو لکھو ہی بھائی، باقاعدہ مستند ترین کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور بڑے مزے لے لے کے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو اولیاء اللہ کی کرامت، خالی دیکھے کہتے کئی سارے تو میرے بیان میں سے گزرا ہے بول کو، خالی بولے بھی نہیں، دیکھے انہیں کٹ کو خون چھن کو مرگا انہیں، باپ بیچارہ وہ پرندہ۔ اب مریداں سو پریشان، یار تمہیں ایسا کردہ ہے نا چھوٹے پرندے کو پاپ، اب رحم آگا، پہلے غصہ، اب ریورس رحم آگا، آگے بولے گئے تھے جڑو اٹھو، پورے ہوں جڑے گئے پرندہ بنا گئے اڑ کے چلے آ دیکھ پورے اللہ کے صفت کچھ۔ بعض تو اتنا تک لکھے ہیں کہ عیسیٰ تو بولتے تھے قم باذن اللہ، مردے کو اٹھانے کے لیے اللہ کے اذن سے اٹھو۔ عبد القادر جیلانی بولتے تھے کہتے وہ عیسیٰ میں غوث اعظم کہتا ہوں کہ اٹھ کھڑا ہوگا تو ہوں اس خبر سے اٹھتا کہتے انہیں۔ کون انہیں؟ کون تھا کہ ان کا جن تھا کہ کیا بلا کی معلوم نہیں سیٹ اپ گٹ اپ تھا کہ یہ سب ان کے اوپر الزامات لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اہل السنہ والجماعت کے بہت بڑے اماموں سے ایک امام ہے، پوری زندگی توحید بولے۔ آج بھی ان کی 2 کتابیں موجود ہیں، بنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب، ملتے ہیں، بک ڈپو میں جائیں لیں پڑھو، پوری توحید ہے ان کتابوں کے اندر۔ انہوں نے پوری زندگی شرک کا رد کیا، انہی کو ہیرو بنا کے کیا کیے یہ آنے والے، انہی کو رکھ کے کیا کیے شرک کے دروازے کھول لیے۔ تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ لکل اجل کتاب، ہر ایک کے لیے مقررہ وقت موجود ہے، اس وقت تک وہ قوم رہے گی، کوئی معجزہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ پھر مدت ختم ہوئی نا، انہیں کیا شاہ بھی رندے، کون سا شاہ؟ ایک موٹا شاہ بیٹھا ہے اب، سب شاہ نیچے لیٹ جاتے، لیکن مدت نہیں ہوئی نا کیا بھی نہیں ہوتا۔ ہنگاون ہمیں سوچتے ہیں 4 سال 5 سال لیا، اور ایک 5 سال لے لیا نا انہیں، ابھی ایک آنے والا 5 سال بھی لیے جیسا دکھتا نا، رہا تو لیں گا اور ایک 5 سال، جب تک مدت ہے ہنگاون۔ مدت ختم ہوئی نا، اللہ کے نزدیک کیا ہے 5 سال 15 سال کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس 100 سال ایک امت کا نارمل لیول، تو 5 سال 10 سال کا کچھ بھی حساب نہیں، لیکن ختم ہوئی نا پھر اس کے بعد دیکھو لاش کتے کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ ہاں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، دونوں ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم کو کوئی مٹایا نہ مٹایا جا سکتا ہے، جتنے مٹانے والے آئے خود مٹ گئے۔ ہاں یہ باقی رہے گا، ہم باقی ہے تو یہ دنیا باقی ہے، یاد رکھو، ہم نہ ہو تو پھر دنیا ہی نہیں رہے گی، دنیا ختم کر دے گا رب العالمین، جب تک کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ اگر کل مشرک ہو جائیں گے نا جی بس مسئلہ ختم، اس دن قیامت آنی ہے، تو اس بات سے ہم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جتنے آئے سب مٹ کے چلے گئے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بس ہمیں صبر بھی، ہمت اور توحید کی پکڑ ہو، کوئی مائی کا لال ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ ہم شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ہماری کمزوری کی واحد وجہ کیا نہیں ہے؟ پیسہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، نہ، اس سے گئی گزری حالت میں بھی ہم بہت پاور والے تھے، لیکن توحید تھی ہمارے پاس،
توحید گئی تو ہم کمزور ہو گئے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ یعنی یہ بات بھی کیا ہے، ان کا اشکال تھا، کبھی کبھی ایک حکم آتا اور حکم نکل جاتا اور آیت باقی رہتی، کبھی کبھی آیت نہیں رہتی حکم باقی رہتا، یعنی اسے بولتے ناسخ اور منسوخ۔ دیکھیے پہلے حکم آیا شراب کے قریب مت جاؤ، یعنی شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، پھر اس کے بعد حکم آیا نہیں شراب ہی مت پیو، شراب حرام ہو گئی، تو لوگ بولنے لگے کیا جی تمہارا اللہ بھولتا کیا، بولنا تھا تو ایک ہی مرتبہ بول دینا تھا، پہلے ایک حکم پھر وہ حکم نہیں پھر دوسرا حکم، تو یہ تو دراصل اللہ کے پاس سے آنے والی کتاب نہیں دکھتی۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو اللہ مٹاتا ہے وہ بھی اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اللہ کا حکم ہے، چاہے تو مٹائے اور دوسرا حکم لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، جس حکم کو ثابت رکھے، جس حکم کو مٹا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب نہیں ہے، ہرگز بھی یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے کتاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، وہ جس حکم کو چاہے رکھے، جس حکم کو چاہے مٹا دے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اصل میں مٹانا اور رکھنا ایک اہم ترین کتاب تقدیر وہ میرے پاس ہے، وہ ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہے، وہاں سب لکھا ہوا ہے، فلاں وقت تک یہ آیت رہے گی، پھر یہ آیت نہیں ہوگی حکم ہوگا، پھر حکم نہیں ہوگا آیت ہوگی، یہ پورا ایک ام الکتاب اللہ کے پاس ہے نا، وہاں سے یہ گویا کہ کیا ہے، زیروکس کاپی آتا ہے جو تمہارے پاس آتا ہے، اصل تو میرے پاس ہے، وہ وہاں سے میں تمہیں بھیجتا رہتا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کی ہم ان کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی ہم ان کو دکھا دیں یا آپ وفات پا جائیں، پھر ان کی اس کے بعد عذاب، یعنی یہ بھی کیا ہے، کافروں کا وہی معاملہ تھا کہ عذاب آ جاتا، عذاب آتا، کب سے عذاب آتا بول رہے ہیں، عذاب لاؤ نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لانے کی بھی کیا ہے، آپ کے اندر اختیار نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو آپ کے جیتے جی وفات سے پہلے مکے والوں کو سزا دے دے، یا اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن آخری فیصلہ مکے والوں کے ساتھ کیا ہوا، معافی کا ہی ہوا، اللہ نے عذاب سے مٹایا نہیں۔ تو یہ دراصل اللہ کا اختیار ہے، چاہیں تو ہم تمہیں عذاب دے کر سامنے بتلا دیں، جیسے دوسرے انبیاء کو کیا ہوا، ان کی قوم جب عذاب میں آئی تو انبیاء دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہوا، اللہ کے رسول جب تک تھے عذاب نہیں دیا، اور مدینہ جانے کے بعد بھی عذاب نہیں دیا۔ ہاں اللہ نے معافی کا موقع دیا اور فتح مکہ پہ پورا ہی مکہ اسلام قبول کر لیا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے تو کیا ہے جی، پہنچا دینا ہے، اور میرے ذمے کیا ہے، حساب لینا ہے۔ بہت اہم ترین بات فرمایا کہ علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، دین پہنچا دو۔ نتیجہ عذاب دینے کا معاملہ، معاف کرنے کا معاملہ وہ میرے اوپر ہے۔ اس واسطے یہاں پر ایک دائی کو بہت اہم ترین نصیحت ہو رہی ہے، تمہیں بلانا ہے تو فتوے لگانے کا نہیں بھائی، انہیں پکا جہنمت بھائی، کیا جی کتنے بار بولا بھائی، اسے سنتا نہیں بھائی، بول لے کچھ رکھ، جہنمی بولنے کا حق تم نہ نہیں ہے، تمہارا کام پہنچانا ہے، پہنچاؤ بس، حساب لینا رب کا کام ہے، وعلینا الحساب، ہم پر ذمہ داری ہے حساب کا۔ اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لیے زمین کو ان کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، یعنی فیصلے کو رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ فوراً حساب لینے والا۔ یہ بھی دراصل کیا تھا، ان کی تنبیہ کے طور پر یہ آیت تھی کہ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان کو زمین کے اطراف سے ہم تنگ کرتے آ رہے ہیں، کا مطلب کیا تھا، ان کی جو زمین کی حکمرانی مکے کی تھی وہ تنگ ہوتی آ رہی تھی، یعنی ہر دن ایک خبر آتی فلاں قبیلہ اسلام قبول کر لیا،
طائف اسلام قبول کر لیا، ادھر پہاڑیاں اسلام قبول، ادھر سے کیا ہے جو بدو لوگ ہیں اسلام قبول کر لیے، تو مکے کی جو وادی تھی وہ تنگ ہوتی آ رہی تھی، اور بہت جلد 8 میں مکہ ہی فتح ہو گیا، پوری زمین ہی نکل گئی۔ تو اللہ اس کو تعبیر دیا کہ کس طرح ہم ان کی زمین کو کاٹتے آ رہے ہیں، کم کرتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کل اقتدار حکومت ہی ختم ہو جائے گی، اور یہ ہو کر رہی۔ ایسا ہی حال ہندوستان کا بھی ہوا ہے ایک زمانے میں، اور آگے ہونا بھی بہت بڑی بات نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہاں، آگے ہونا بھی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلے پر کوئی نظر ثانی بدلانے والا نہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم پر کوئی تعقب کرنے والا نہیں ہے، کوئی کیا ہے الگ سے کوئی اور فیصلہ لاگو کرنے والا نہیں ہے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ ہے بھی بڑا جلد حساب لینے والا۔ دیکھو اللہ کہتا ہے سریع الحساب، اور یہاں حساب دیر سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب تمہارا سریع نہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں جلد حساب کا تو کیا ہونا، رات کو گناہ کرے صبح کو پکڑے جانا، نہیں، اللہ سریع الحساب ہے، لیکن سریع الحساب کا مطلب رب کے پاس وہ مدت ہے جسے وہ سریع کہتا ہے، ہمارے پاس وہ مدت ہو سکتے 100 سال بھی ہو۔ ہاں سمجھ رہے ہیں بات، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ سریع الحساب، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چل چکے ہیں، ان کے مکر بھی کم نہیں تھے، مگر چال تو پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے۔ اصل رب العالمین ہے جو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، اس کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہر متنفس کیا کچھ کر رہا ہے، اور جلد ہی کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہی نہیں، بلکہ کوئی رسول ہی بھیجا نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں رسول بن کے آیا ہوں۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جو کچھ بھی الہامی کتاب ہے جس کے پاس بھی ہے وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَهُوَ ومن عنده علم الکتاب پر یہ آیت، یہ صورت ختم ہوتی ہے، اور اس کی کل آیات 43 ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں اور برکتوں سے تقریباً ہم نے جو شروع کیا تھا یہ دور تفسیر قرآن رمضان کے بعد، یہ پہلا سورہ ہے جو مکمل ہوا ہے۔ دعا کرتے رہیے کہ اسی طرح ہم قرآن سے استفادہ کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر وہ توفیق دے کہ ہم جو سنتے ہیں اس پر عمل کریں، اور رب العالمین ہمیں قرآن والوں میں شامل کر لے، اور کل ہماری نشانی بنے کہ اے اللہ یہ وہ بندے ہیں جو آنا اللیل و اطراف النہار، رات دن تیری تلاوت، تیری کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکارے کہ آؤ لوگو اہل القرآن ہو تم اللہ والے ہو، تم قرآن والے ہو، تمہارے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں، ان میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی شامل فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔